یہودی مدینے میں آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ وہ خیبر جا پہنچے، وہاں پہلے سے ہی بہت سارے یہودی موجود تھے، ان کی سازشوں نے زور پکڑا اور قریب تھا کہ وہ تیاری کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا، بلکہ خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوتے گئے، لیکن کرموز اسلامی قلعہ فتح نہ ہوا۔ کئی اصحاب لشکر کو لے کر گئے، کامیابی نہ ملی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، سارے مسلمان اس شوق میں، اس اشتیاق میں کہ وہ خوش نصیب میں بن جاؤں، وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ سوائے اس دن کے کبھی میرے دل کے اندر امارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن اس دن میرے دل میں بھی پیدا ہوا تھا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت تمام اصحاب کرام کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں علی کہاں ہے، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ یہ کہنے والوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ علی کہاں ہے؟ جس کو علم غیب ہو تو وہ تو پہلے ہی کہہ دیتا ہے علی خیمے میں ہے، ان کی آنکھیں خراب ہے، تم میں سے فلاں جائے اور لے آئے۔ نبی کو وحی ہوتی، اس کا علم ہو جاتا، وحی نہ آتی، آقا کو اس کا علم نہ ہوتا۔ وحی ہوئی تھی تو آقا نے کہا تھا جاؤ علی، فلاں کنویں کے اوپر ایک عورت ملے گی، فلاں صحابی کا لکھا ہوا خط اس کے پاس ہوگا۔ اللہ نے وحی کر کے بتایا تو وہ عورت وہیں پر ملی، اور وحی نہ آئی، لوگوں میں دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی تو آنکھیں دکھنی آئی ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ یار لوگو، نبی کی حدیثوں پہ غور کر لو تو بڑے ہی مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا نہیں مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دے۔ مشکل کشا جو مشکلوں کو ٹالتا ہے، مشکلوں کو وہ ٹالا کرتا ہے جس پہ مشکل نہیں آتی، اور جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائے وہ مشکل کشا۔ جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائیں، جو آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے نبی کی مجلس میں نہ آ سکے، وہ مشکل کشا، اس کے اوپر تو خود مشکل آ گئی۔ سیدنا علی کو لایا گیا، آپ نے لعاب دہن سیدنا علی کی مبارک آنکھوں پہ لگایا، کہا پھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، آپ جھنڈا لے کر نکلے، اور نکلتے ہوئے چند قدم چل کر نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس بنیاد پہ ان سے جنگ کروں؟ جنگ کی بنیاد، جہاد کی بنیاد، مارکے کی بنیاد، لڑائی کی بنیاد یاد کر لو محمد علیہ السلام کی حدیث سے، کبھی وطن نہیں ہوا کرتا، کبھی زمین نہیں ہوا کرتی، کبھی ٹکڑے نہیں ہوا کرتے، جنگ کی بنیاد ہمیشہ صرف لا الہ الا اللہ ہوا کرتی۔ آپ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پیش کرنا۔ آپ اپنی فوج کو لے کر نکلتے ہیں، اس قلعے کا سردار مرحب باہر آتا ہے، زرہ پہنی ہوئی، اسلحہ سجایا ہوا، تکبر، طاقت کے نشے میں چور، سیدنا علی کو دیکھ کر تنزن ہنستا ہے اور کہتا ہے تیری فوج میں مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھ سے بہتر کوئی بندہ نہیں تھا۔ پھر اپنی تعریف میں چند اشعار کہتا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، بہادر، تجربہ کار، لڑائی کے شعلوں کا مقابلہ کرنے والا،
اللہ کے شیر سیدنا علی نے اس کا جواب بھی اشعار میں دیتے ہوئے کہا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ شخص ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک، بہادر اور دشمن کی آنکھ جھپکنے میں دشمن کو ختم کر دینے والا۔ مرحب نے طاقت کے نشے میں چور سیدنا علی پر تلوار کا وار کیا، سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہٹ گئے، اس کا وار ناکام کیا، پھر اللہ کا شیر آگے بڑھا اور ایسی طاقت سے وار کیا کہ اس کے سر پہ رکھے ہوئے لوہے کے خود کو کاٹتی ہوئی اس کی کھوپڑی کو 2 حصوں میں بدل دیا۔ اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھے، اس کے قلعے کے مضبوط دروازے کو توڑا، اس قلعے کو فتح کیا، اور خیبر کی فتح سے، اس قلعے کی فتح سے تمام علاقہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ یہ اصل واقعہ ہے۔ یار لوگوں نے کیا مشہور کر رکھا ہے، ایک کہتا ہے کہ جب سیدنا علی چلے، مرحب کے سر پہ تلوار ماری، وہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی پہلی زمین کو کاٹ گئی، دوسری کو کاٹ گئی، تیسری کو کاٹ گئی، چوتھی کو کاٹ گئی۔ یہ تلوار سی ایٹم بم سی، وہ بھی اتنا نیچے نہیں جاتا ہوگا۔ 5ویں زمین، 6ٹھی زمین، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کا جب 6ٹھی زمین کٹی، نقل کفر نباشد، اللہ ڈر گیا، کہیں یہ تلوار چلتے چلتے 7ویں زمین کے نیچے کون ہے جی؟ وہ بیل جس نے اپنے سینگ پر ساری زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ 7ویں زمین کے نیچے وہ بیل ہے جس نے ساری زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور جب تھک کر وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ زمین بدلتا ہے، سانس لیتا ہے، تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ کہا ڈر گیا کہیں یہ تلوار چلتے چلتے اس بیل کے سینگ کو نہ کاٹ دے جس نے ساری زمینیں اٹھا رکھی ہیں۔ جبرائیل کو بھیجا گیا، جبرائیل نے اپنا پر مولا علی کی تلوار کے نیچے دیا، آدھا پر کٹ گیا، پھر تلوار جا کر رکی۔ نیچے بیٹھنے والے بھی سب عقل کے اندھے ہی ہوتے ہیں، وگرنہ کوئی تو اس سے پوچھتا کہ حضرت جی اتنی لمبی تلوار جو 6 زمینیں کاٹ کر جبرائیل کا پر کاٹ کر پھر رکی، اتنی وڈی تیری خالہ دے کوٹھے 'چ رکھی سی، یہ رکھی کتنے سی؟